دیکھیے پہلے ہمیں یہ کانٹیکس سمجھنا چاہیے کہ اچانک ہی بلڈوزر کیوں. اس بلڈوزر پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ذلیل کرنا. پہلے ہی ان کو الزام دیا کہ بجلی چور ہے, دوسرا الزام اب ان کو مل رہا ہے کہ زمین چور ہے, اسی لیے بلڈوزر چلانا ہے. جو بل وہی رحمان پرراج بل کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو یہ غریب لوگ ہیں جو گھاس چرائی پر کوئی 2 مرلے پر بیٹھا ہے, کوئی 3 مرلے پر بیٹھا ہے, اور وہ کافی سالوں سے بیٹھا ہے. یہ نہیں کہ وہ 5 اگست 2019 کے بعد اس زمین پر بیٹھا, تو وہ کئی صدیوں سے وہاں رہ آ رہا ہے. تو اس بل کا یہی مقصد تھا کہ ہم ان کو کوئی لیگل کور دیں. جن پر یہ بلڈوزر کی تلوار لٹک رہی ہے ان کو پھر کچھ ریلیف ملے, ان کو ہم بچا سکے بلڈوزر کی تلوار سے. مگر بدقسمتی سے ہماری پارٹی آؤٹ آف وے گئی. نیشنل کانفرنس کے 2 بندوں کو ہم نے راجیہ سبھا میں بھجوایا, ان کو ووٹ اسی کنڈیشن پر دلوایا تھا کہ آپ نیشنل کانفرنس ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گی یہ بل پاس کروانے میں. بدقسمتی سے بل پاس کروانا کیا, وہ اس کی اجازت بھی نہیں دی گئی کہ وہ ہاؤس میں انٹروڈیوس ہو. ایسا لگتا ہے کہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس بھی کہیں نہ کہیں ایل جی انتظامیہ بی جے پی کی ایکسٹینشن بنی ہے. جس طریقے سے بی جے پی چاہتی تھی کہ مسلمانوں کو ذلیل و خوار کریں, بلڈوزر ان پر چلائے, ان کو اسٹگمیٹائز کریں, کبھی بجلی چور بولے, کبھی اوقاف چور بولے, کبھی اب زمین چور بولے. میں نیشنل کانفرنس کو یہی بتاؤں گا جو آپ کو 2014 میں مینڈیٹ ملا تھا, چاہے پیچھے کس جماعت کی غلطی رہی, کس حکومت کی غلطی رہی, مگر کشمیریوں نے 2024 میں آپ کو 1 سائیڈڈ مینڈیٹ اسی لیے دیا تھا. جو بھی ہسٹوریکل رانگس ہوئی ہے, جو بھی لیجسلیٹو رانگس ہوئی ہے, جو بھی ایگزیکٹو رانگس ہوئی ہے, آپ ان تمام رانگس کو رائٹ کریں گے. آپ کو میرے خیال سے اس مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے جس کی خواہش جموں کشمیر کے لوگوں نے کی تھی کہ تمام تر جو ہمارے معاملات ہیں, ڈیلی ویجرس ہیں یا پولیٹیکل ایشوز ہیں یا روزمرہ کے ایشوز ہیں, نیشنل کانفرنس کو اس سمت میں کام کرنا چاہیے. اور وہ تمام وعدے وعید جو آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیے تھے, ان وعدوں کو آپ کو زمین پر اتارنا چاہیے. جہاں تک ریزرویشن کا معاملہ ہے, میرے خیال سے یہ ون آف دا موسٹ برننگ ایشو ہے. میرے خیال سے 370 سے زیادہ یہ ایک وہ ایشو ہے جس کا براہ راست یہاں کے نوجوانوں کی زندگیوں سے تعلق رکھتی ہے. اور پورے نیشنل کانفرنس کا یہ منشور ہی تھا کہ وہ جو یہ ایک پوری کمیونٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ٹو اچیو دا پولیٹیکل اینڈس. ایک پوری کمیونٹی کو پینلائز کیا گیا. کشمیری جو جنرل اسپیکنگ کمیونٹی ہے ان کو پینلائز کیا گیا تھا اس ریزرویشن لا کے اس کی شکل میں. تو ہمیں یہی توقعات تھی کہ جو نیشنل کانفرنس کا مینیفیسٹو تھا کہ وہ جو ہی اقتدار پر بیٹھیں گے, جو ہی وہ اقتدار میں آئیں گے, وہ اس ریزرویشن کو ریورس کریں گے تاکہ جو کشمیری اسپیکنگ کمیونٹی ہے, جنرل کمیونٹی ہے, ان کو بہتر اپرچونٹی ملے گی. جو ان سے چھینا گیا تھا ان کو واپس ملے گا. مگر بدقسمتی سے پچھلے 1 سال سے ہم نے دیکھا کہ نیشنل کانفرنس نے اس ایشو کو ویپنائز کیا. ان کا ایک لیڈر چلو کی کال دیتا ہے, دوسرا جو لیڈر ہے وہ بولتے ہیں ہم کیبنٹ کمیٹی بیٹھی ہے, کیبنٹ رپورٹ بن رہی ہے وغیرہ, مگر کوئی ریلیف ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے.